اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وعلى هذا قال اصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها ويراد بذلك أن التصرف بعد النهي يبقى مشروعا كما كان۔ اچھا، یہ وہی بات چل رہی ہے اسی ضابطے کے مطابق جو ہمارے علماء نے فرمایا۔ وہ کیا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہوگی وہ جس چیز سے روکا گیا ہے اس کی مشروعیت کو چاہتی ہے، نہ صرف چاہتی ہے بلکہ اس کی مشروعیت کو پکا کرتی ہے۔ اگر وہ فعل افعال شرعیہ میں سے ہے جس سے شریعت نے روکا ہے اور نہیں فرمائی ہے، تو ہمارے علماء نے کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کیا چاہتی ہے کہ یہ فعل ذاتاً مشروع ہے، ٹھیک ہے، اور خرابی جو آ رہی ہے وہ غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، جیسا کہ کل پڑھ لیا۔ لا تصومو، روزہ نہ رکھو عید کے دن، تو یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے صوم، یہ نہیں چاہتی ہے صوم کا مشروع ہونا ثابت ہے، اور خرابی صوم کی وجہ سے نہیں بلکہ عید کی وجہ سے آئی ہے، تو اس لیے ذاتاً روزہ مشروع ہے، خرابی غیر کی وجہ سے آئی ہے۔ یہی کل پڑھا تھا ہم نے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں آئے گی یہ کیا چاہے گی کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ منہی عنہ ذاتاً مشروع ہے اور ذاتاً جائز ہے۔ لا تصومو، روزہ نہ رکھو عید والے دن، فی ہذہ الایام، کیا معنی؟ ذاتاً روزہ رکھنا مشروع ہے۔ ہاں اگر یہ کہو کہ وہ فعل اصلاً افعال شرعیہ جس چیز کے بارے میں جو نہیں آئی ہے تو وہ چیز ذاتاً مشروع نہیں ہے، تو وہ پھر ایک بڑی خرابی لازم آئے گی کہ وہ فعل تھا افعال شرعیہ میں سے، کیا معنی؟ اس کا معنی شریعت نے بیان کیا تھا، فعل شرعی تھا، سمجھے؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فعل ذاتاً ہو ہی نہیں سکتا، اور جو چیز ہو ہی نہ سکتی ہو اس سے جب نہیں کی جائے گی تو وہ پھر ایسا ہو گیا کہ ایک ایسے کام سے نہیں آ گئی جو ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ نہیں بلکہ نفی بن جائے گی۔ نفی کیا معنی؟ جو کام ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے، اس سے روک دیا جائے۔ اور نہیں کیا معنی؟ جو کام انسان کر سکتا ہے اس سے روکا جائے، وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بنے گی نہیں، سمجھے؟ مثال کے طور پر اب کیا ہے، لا تصومو، یہ افعال روزہ افعال شرعیہ میں سے تھا، تو کیا معنی؟ شرعاً یہ کام ہو سکتا ہے، ذاتاً مشروع ہے، ہو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ عید کی وجہ سے، کہ عید کی وجہ سے روزہ رکھنا ہو سکتا ہے، کرنے پر کرنے والا قادر ہے لیکن کرنا نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو کرنے والا تو عاجز ہو گیا، تو عاجز کو جو نہیں آئے گی وہ تو پھر نہیں تو عاجز کو تو حکم دیا ہی نہیں جا سکتا یہ کام نہ کر۔ ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، تو پڑھ ہی نہیں سکتا نماز، تو قادر ہی نہیں ہے نماز پڑھنے پر، سمجھے؟ تو کیا معنی؟ جس چیز سے روکا جا رہا ہے ذات وہ کام ہو سکتا ہو لیکن کرے نہ، کیونکہ اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر وہ کرنے والا تو عاجز ہو گیا، تو عاجز کو نہیں کی جا سکتی، عاجز کو نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر نفی بن جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں لفظوں میں ملائے؟
وعلى هذا قال اصحابنا، اسی اصول پر ہمارے علماء نے فرمایا، اسی ضابطے کے اوپر کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں آئے گی وہ کیا چاہے گی؟ جس چیز سے روکا گیا ہے، جو منہی عنہ ہے، وہ ذاتاً مشروع ہے، وہ ہو سکتا ہے ذاتاً، سمجھے؟ وہ کرنا وہ ذاتاً ہو سکتا ہے، سمجھ آئی؟ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ تو پھر عاجز کو نہیں آ گئی، تو عاجز کو نہیں ہوتی، قادر کو نہیں ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اب آپ دیکھ لیں، النہی عن التصرفات الشرعیہ، افعال شرعیہ سے جو نہیں آتی ہے، یہ کیا چاہتی ہے؟ یقتضی تقریرہا، کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے، سمجھے، اس کی شرعیت کو، اس کے مشروع ہونے، جائز ہونے کو پکا کرتی ہے۔ تقریر مانا پکا کرنا، کہ جس چیز فعل افعال شرعیہ میں سے ہے، لا تصومو نہیں آ گئی، تو کیا معنی؟ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، ذاتاً روزہ مشروع ہے لیکن رکھنا نہیں ہے، کیوں؟ خرابی غیر کی وجہ سے آئی، باہر سے آئی، وہ کیا؟ عید کی وجہ سے۔ وَيُرَادُ بِذَلِكَ، اس سے مراد یہ ہے کہ ان التصرف بعد النہی یبقى مشروعا کما کانا، تصرف کا معنی عمل کرنا، کہ نہیں کے بعد بھی لا تصوموا فی هذه الایام، نہیں آئی ہے نا، ان التصرف بعد النہی، نہیں کے بعد بھی روزہ رکھنا، یبقى مشروعا، یہ مشروع ہے، جائز ہے، روزہ تو جائز ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے روک دی ہے، روزہ پھر بھی جائز ہے، لیکن کما، جیسا کہ پہلے تھا، روزہ ہو سکتا، کیونکہ اگر روزہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک بندہ ایک کام کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ کیا ہے؟ تو وہ تو پھر عاجز ہو گیا، تو پھر عاجز کو تو نہیں کی جا سکتی، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوعًا، کیونکہ وہ کام اگر نہیں کے بعد مشروع نہ ہو تو كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيلِ الْمَشْرُوعِ، تو بندہ عاجز آ گیا اس کے اوپر عمل کرنے سے، تو کام ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو وہ عاجز کو نہیں ہو گئی، اور شارع عاجز کو نہیں کر سکتے، وہ قادر کو نہیں کرتے ہیں، جو کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں تو نے یہ کام نہیں کرنا، لہٰذا وہ کام نہیں کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں۔ وَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ، اور اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ عاجز کو نہیں ہو جائے گی، وَذَلِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ، یہ تو شارع کی جانب سے محال ہے کہ ایک کام ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو شارع کہہ رہی ہو کام نہ کرو، شارع تو اس چیز سے روکے جو ہو سکتا ہو، تو جو ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے کوئی سمجھدار روک نہیں سکتا، تو شارع تو عاقل ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی کہتے ہو یہ کام نہ کرو؟ وہ فارق الافعال الحسیت، وہ افعال ایسے ہوں جو شرعی ہوں، تو ان کے اندر نہیں کیا چاہے گی کہ افعال شرعی ہیں تو شرعاً وہ کام ہو سکتا ہے لیکن کرے نہ، کیونکہ شرعاً اگر ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو وہ عاجز آ گیا، تو عاجز کو نہیں ہو سکتی، وہ نافی ہوتی۔ اسی طریقے سے جن افعال کا تعلق حس کے ساتھ ہے، جو افعال حسیہ ہیں، ان سے اگر نہیں آ گئی نا تو ان سے نہیں کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسا فعل ویسی قدرت، یہ افعال چونکہ حصی ہیں تو معنی یہ ہو جائے گا حسن وہ کام ہو سکتا ہے، لیکن تو کیا معنی؟ حسن وہ کام ہو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں، سمجھ آئی بات؟ حسن وہ کام ہو سکتا ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں ہے۔ دیکھ لیں اب مثال کے طور پر، اب آپ مجھے بتائیں
کہ یہ جو آیا ہے لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، تو زنا نہ کرو کا معنی کیا ہو گیا کہ اب زنا ہم نے پڑھ لیا افعال شرعیہ میں سے ہے، جھوٹ نہ بولو یہ افعال حسیہ میں سے ہے، جھوٹ نہ بولو یہ بھی افعال حسیہ میں سے ہے، تو کیا معنی جو فعل افعال حسیہ میں سے ہے تو جیسا فعل ویسا اختیار، کیا معنی حسن وہ کام ہو سکتا ہے۔ دیکھو زنا کرنا تو بندوں کے قبضے میں ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو حسن ہو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں، اور اگر ہو ہی نہیں سکتا تھا حسن کام پھر روکے کہ یہ نہ کرنا، تو ایک بندہ عاجز نہ کرنے سے اس کو تو نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب مثال کے طور پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جائے لا ترتقی الی السقف، چھت پر مت چڑھنا، اب پتہ ہے کہ بندہ چڑھ سکتا ہے تو اس کو روک رہے ہیں، اور اگر کسی کو آسمان پر مت چڑھنا، وہ تو چڑھ ہی نہیں سکتا آسمان پہ اور کہہ رہا آسمان پر مت چڑھنا، تو یہ عاجز کو نہیں کر دی۔ یہ ایک پاگل تو کر سکتا ہے، ایک عاقل یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو بندہ کام کر ہی نہیں سکتا اس کو کیا کہے کہ یہ کام نہ کر۔ اب نابینا ہے سمجھے، اور وہ ظاہر ہے بد نظری کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہے، سمجھ جا رہی ہے؟ تو اس کو یہ کہنا کہ بد نظری نہ کر یہ ایک لغو بات ہے، کیوں؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہے۔ ہاں بینا جن کی آنکھیں ہیں جو کر سکتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بیٹا بد نظری مت کر کیونکہ وہ کر سکتا ہے، تو جو کر ہی نہیں سکتا نابینا ہے تو اس کو تو نہیں کہیں گے کہ بد نظری مت کر کیونکہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تو لغو ہو جائے گا، یہ محال۔ تو یہ تو ایک عاقل جو کام کر ہی نہیں سکتا اس کو کہے کہ تو یہ کام نہ کر، یہ ایک عاقل کام نے تو چے جائے کہ شارع وہ تو عاقل ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے روکے جو ہو ہی نہیں سکتی، وہ پھر نہیں نہیں وہ نفی بن جائے گی۔ تو بہرحال جس فعل کا تعلق افعال حسیہ سے، تو جیسا فعل ویسی قدرت، تو پھر حسن وہ کام ہو سکتا ہو، سمجھے، اس سے روکا جائے گا۔ اور اگر فعل شرعیہ میں سے ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ شرعن وہ کام ہو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں، اس لیے ذاتن وہ کام مشروع اور غیر کی وجہ سے منع، اور جو جس فعل کا تعلق حس کے ساتھ ہے وہ ذاتن ہی ممنوع ہے، وہ شرعن کام ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ تو پھر تو یہ نہیں، اب آپ نے عاجز کو کر دی، کہتے نہیں وہ فعل چونکہ حصی تھا تو حسن ہو سکتا ہے، زنا کرنا اس کے قبضے میں ہے، جھوٹ بولنا اس کے اختیار میں حسن کر سکتا ہے، لیکن اختیار حس کے اعتبار سے فعال حسیہ میں شرعن وہ نہیں کر سکتا، شریعت کی تو ذات میں وہ چیز حرام ہے، لیکن جو فعل افعال شرعیہ میں سے ہو تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا کہ اختیار بھی شرعی ملے گا کہ شرعن کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں، اصلاً جائز ہے لیکن کرنا نہیں، اور جو افعال حسیہ میں سے ہو وہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے، وہ اصلاً مشروع ہے، لیکن چونکہ فعل حسی تھا اس لیے اس میں یہ دیکھیں گے کہ حسن اختیار ہے یا نہیں ہے، وہ ظاہر اختیار میں ہے، زنا کرنا، جھوٹ بولنا اور بد نظری کرنا وہ تو اختیار میں ہے، تو اس میں شرعی اختیار نہیں ہوگا، شرعاً تو شریعت تو اس کی ذات کو حرام کہتی ہے لیکن حسن کر سکتا ہے، سمجھے؟ تو وذالک من تو شارع کی جانب سے محال ہے کہ ایک عاجز کو نہیں کریں، وبہ فارق الافعال الحسیہ، اسی سے افعال شرعیہ اور افعال حسیہ میں فرق ظاہر ہو گیا، جو فعل شرعی ہوگا اس میں اختیار بھی شرعی ہوگا، شرعن کر سکتا ہو، شرعن جائز ہے لیکن کرنا نہیں، خرابی عید کی وجہ سے غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، اور جو فعال حسیہ میں سے ہو سمجھے وہ کر ہی نہیں سکتا شرعن، شاید کہتی ہے اس کی ذات ہی حرام ہے لیکن اس میں اختیار حسن ہے، شرعن بالکل اختیار نہیں، تو جیسا فعل ویسا فعل شرعی تو اختیار بھی شرعی، فعل حسی
تو اختیار بھی حصی، تو جو فعل حصی ہو شریعت کہتی ہے اس کی ذات ہی حرام ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيحًا، اگر فعل حصی کی ذات کبھی ہو جائے، ہم کے ذاتاً یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، زنا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ذات ہی میں قباحت ہے، لا يؤدى ذلك الى نهي العاجز، تو یہ نہیں پہنچاتا کس بات کی طرف کہ یہاں بھی تو پھر عاجز کو نہیں ہو گئی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے چونکہ فعل حصی تھا اس لیے اختیار حصی چاہیے تھا، شرعی اختیار نہیں چاہیے تھا، شرعن تو وہ کر ہی نہیں سکتا لیکن حصن کر سکتا، اور جو فعل شرعی ہو اس میں شرعن اختیار چاہیے، شرعن کر سکتا ہے جائز کرے نا، اور جو فعل حصی ہے حصن کر سکتا ہے، شرعن تو کر ہی نہیں سکتا، شریعت تو کہتی ہے اس کی ذات حرام ہے، تو جب حصن کر سکتا ہے فعل حصی تو پھر یہ عاجز کو نہیں نہ ہوئی، جب عاجز کو نہیں نہ ہوئی تو پھر یہ نہیں ہی رہے گی، کیونکہ عاجز کو نہیں ہوتی تو نفی بن جاتی۔ لِأَنَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ، کیونکہ یہ اس طریقے کے ساتھ جب وہ حصن کر سکتا ہے تو لا يعجز العبد عن الفعل الحسی، بندہ فعل حصی کرنے سے عاجز نہ ہوا تو کر سکتا ہے حصن، جھوٹ بول سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، حصن کر سکتا ہے، اور شرعن اس کی ذات میں قبح موجود ہے۔ سمجھے؟ بات ختم ہو گئی جی۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں، یہ جو بات میں نے سمجھائی ہے آج کے سبق میں، آپ کو سمجھ آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے؟ جی ہاں استاد جی یہ کنفیوزنگ ہے، یہ تھوڑا کلیئر نہیں ہوا ہے، حصن اور شرن۔ اچھا آپ نے نا یہ ریکارڈنگ دوبارہ سے سن لینی ہے، یہ ریکارڈنگ دوبارہ سے سن لینی ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کچھ افعال، کچھ کام ایسے ہیں جو شرعی ہیں، وہ افعال شرعیہ نہیں کی ایک قسم کہ نہیں آئے گی افعال شرعیہ میں، کبھی نہیں کا تعلق ہوگا افعال حسیہ کے ساتھ۔ افعال شرعیہ کسے بولتے تھے؟ اگر آپ نے کل کا سبق مطالعہ کیا ہو یا دیکھا ہو تو میں نے بتایا تھا افعال شرعیہ ان افعال کو بولتے ہیں جن کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے، شریعت اگر ان کا معنی بیان نہ کرتی تو ہم کبھی بھی ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ روزے کا معنی شریعت نے بیان کیا ہے، ورنہ لغت میں تو معنی لکھا ہوا ہے رکنا، اب کس چیز سے رکنا؟ ہر چیز سے رکنا، لیکن شریعت نے آ کر کہا نہیں، ہر چیز سے نہیں، کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے رکنا، خاص رکنا روزہ ہے، یہ شریعت نے بیان کیا۔ نماز، رکوع، سجدہ، قیام، سمجھے، قرات، یہ شریعت نے نماز کا معنی بیان کیا، شریعت اگر بیان نہ کرتی اس کا معنی کبھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، تو یہ فعال شرعیہ ہے، اور جن کا معنی شریعت نے بیان نہیں کیا ہمیں حسن معلوم ہو رہا ہے دیکھنے سے ہی، اپنی عقل کے ذریعے، وہ فعال حسیہ ہو جائیں گے۔ معنی اگر حس بیان کر رہی ہے اس فعل کا تو وہ حصی بن جائے گا، جیسے جھوٹ بولنا ہر بندہ جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، شریعت نہ بھی بیان کرے ہر بندے کو پتا، بلکہ کافر کو بھی پتا جھوٹ کیا ہے، ظلم کا بھی پتا ہے، زنا کا بھی پتا ہے، غیبت کا بھی پتا ہے، یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ فعال حسیہ بن جائیں گے۔ سمعی، تو یہ دو قسم کے افعال ہو گئے، ایک افعال شرعیہ جن کا معنی شریعت نے بیان کیا، اور افعال حسیہ وہ افعال جن کا معنی حس نے بیان کیا۔ یہ دو قسمیں کل پڑھی تھی ہم نے، سمجھے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر نہیں آتی ہے، نہیں دونوں کے ساتھ نہیں کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی نہیں افعال شرعیہ سے آئے گی، کبھی افعال حسیہ سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور نہیں کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جو میں نے بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں وہاں آئے گی جہاں بندے کی قدرت میں ہو وہ کام کرنا، شریعت تب روکے گی یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اگر قدرت میں ہی نہیں ہے اس سے تو پاگل روک سکتا ہے، اس سے کوئی عاقل نہیں روک سکتا، تو اللہ کیسے روک سکتا ہے؟ اب دیکھو نا، میں نے آپ کو کہا ایک بندہ آسمان پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو آسمان پہ مت چڑھ، وہ تو چڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا ہے، میں کون سا چڑھ سکتا ہوں جو مجھے کہہ رہا ہے نہ چڑھ، تو کام میں کر ہی نہیں سکتا،
اس سے نہیں آ سکتی. تو نہیں چاہتی ہے جس چیز سے روکا جا رہا ہے نا، وہ بندے کی قدرت اور اختیار میں ہو. ٹھیک ہے، یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، کیونکہ اگر قدرت اور اختیار میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عاجز کو روک رہے ہو. جو بندہ کام کر ہی نہیں سکتا، آسمان پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، آسمان پر چڑھنے سے عاجز ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو آسمان پر مت چڑھ. تو عاجز کو نہیں، تو عاجز کو نہیں ہو سکتی. ایک پاگل تو کر سکتا ہے آسمان پہ نہ چڑھ، کچھ سمجھدار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لہذا جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ بندے کی قدرت اور اختیار میں ہونی چاہیے. یہ بات آ گئی. اچھا، یہ جو ہم نے کہا قدرت میں ہونی چاہیے، تو کون سی؟ تو جیسا فعل ہوگا ویسی قدرت اور اختیار ہوگا. فعل اگر شرعی ہے نا تو پھر قدرت بھی شرعی چاہیے. فعل اگر حصی ہے تو پھر قدرت بھی حصی چاہیے. نہیں، اگر افعال شرعیہ میں آئی ہے نا تو فعل شرعی ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ جس سے نہیں آئی ہے وہ کام بندے کی قدرت میں ہونا چاہیے، ورنہ وہ نہیں رہے گی. نہیں غلط ہو جائے گی. اب وہ کیسی قدرت؟ جیسا فعل ویسی قدرت. فعل اگر شرعی ہے تو اس کو کرنے کی قدرت بھی شرعی. استاد جی آواز نہیں آ رہی اب.